میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم، شفیع معظم، نور مجسم، خاتم پیمبراں، خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم شریف کا آخری جمعہ ہے اور محرم شریف کی نسبت امام علی مقام کی ذات طیبہ کے ساتھ، ویسے تو سارا سال ہی ان ہستیوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن ان ایام میں کثرت سے ان کا ذکر کر کے ان ہستیوں کو یاد کیا جائے۔ جب سرکار کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے تو خود سرکار راضی ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے سورۃ شورى کی۔ اللہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صرف بندے پر نماز ہی فرض نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین فقط نماز روزے کا نام ہے۔ نماز کی فرضیت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی فرض ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیز انسان کو اچھی لگے اس کو اپنا لے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دے۔ جہاں قرآن پاک کے اندر نماز کی فرضیت کا حکم ہے، وہیں پر اللہ نے اہل بیت کی محبت کو بھی فرض قرار دیا۔ یہ نہیں کہ بھئی نمازیں پڑھیں اور اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا پھر نماز بھی قبول نہیں ہے۔ امام حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی بولیے فرض ہے، لیکن اس میں فرق ہے، ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ کون سا فرق ہے؟ کہا نماز پڑھنے سے پہلے ایمان چاہیے۔ کیا چاہیے بولیے؟ ایمان۔ کبھی کافر بھی نماز پڑھتے ہیں، ہندو بھی نماز پڑھتے ہیں، سکھ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں ایمان بولیے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک بندہ مومن نہ ہو ایمان نہیں آ سکتا، اور ایمان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نماز سے پہلے ایمان چاہیے، اور ایمان تب تک دل میں نہیں آ سکتا جب تک کہ دل کے اندر محبت اہل بیت محبت نہ آ جائے، حضور کی آل کا پیار نہ آ جائے، اس وقت تک دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد ابن حنبل، سنن نسائی، صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے دل کے اندر، کسی مومن کے دل کے اندر اس وقت تک ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میں محمد کی قرابت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت نہیں کر لیتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان کب دل میں آتا ہے کہ جب حضور کی آل کی محبت ہو، اور جب ایمان آئے گا پھر بندہ نماز پڑھے گا۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے نماز میں اور اہل بیت رسول کی محبت کی فرضیت میں، تو اس بات کو یاد رکھیں۔ تو جس حد تک سرکار دو عالم علیہ السلام کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت تھی، آپ نے پچھلا سارا محرم
جمعے کو بھی سنا، فجر کے دروس کے اندر بھی آپ نے اہل بیت کا ذکر سنا. آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے. کائنات کی ہر چیز حضور کے شہزادوں سے محبت کرتی ہے، ہر چیز. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کے اندر یہ محبت فرض کی ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو یہ حکم دیا ہے کہ جو چیز میرے محبوب کی محبت کرنے والی ہے، جس کو میرا نبی پسند کرتا ہے، تم بھی اس کو پسند کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. کیونکہ حضور نے دعا کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما. تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پہلے ان سے محبت کرنی پڑے گی، اور اگر اللہ سے دشمنی رکھنی ہے تو وہی رکھے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا. یہ حضور کی دعا کا اثر ہے. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ کائنات کی ہر چیز حسنین سے محبت کرتی ہے. اب کائنات کے اندر فرشتے بھی ہیں، کیا فرشتے بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ تو اس در کی آ کر نوکری کرتے ہیں. حضرت سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، میں حضرت بی بی فاطمہ کے گھر گئی اور میں نے جا کر کیا دیکھا، خاتون جنت بی بی فاطمہ آرام کر رہی تھی، ان پر نیند طاری تھی، ان کے گھر کی چکی بھی خود بخود چل رہی تھی، اور حسنین سو رہے تھے. حسنین کا جھولا بھی خود بخود جھلایا جا رہا تھا. پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا فاطمہ سو رہی ہے، چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا جھولا بھی خود بخود جھلایا جا رہا ہے. میرے آقا مسکرا کر فرمایا، حضور نے فرمایا میری بیٹی نے روزہ رکھا تھا، گرمی کی شدت کے سبب اللہ نے اس پر نیند طاری کر دی اور اللہ نے عرش سے جبرائیل و میکائیل کو بھیج دیا. ایک حسنین کا جھولا جھلا رہا ہے، دوسرا فاطمہ کے گھر کی چکی چلا رہا ہے. فرشتے بھی اس در کی محبت کے اندر ہیں، وہ بھی، بلکہ اس در پہ آ کر تو جبریل اپنی جبریلی حیثیت بھول جاتا ہے. حالانکہ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے، نورانی مخلوق کا سردار ہے، لیکن جب اس در پہ آیا تو اپنی سرداری بھول گیا. اسرائیل آتا ہے، وہ کون ہے فرشتہ؟ جو ملک الموت ہے، جو روحیں قبض کرتا ہے، جو کسی سے اجازت طلب بولیے نہیں کرتا، لیکن جب در فاطمہ پر آتا ہے تو آ کر دستک دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں. دروازے پر کون آتی ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ. اور اسرائیل آ کر کہتا ہے، اب اپنا نام نہیں بتا رہا. سیدہ پوچھتی ہیں کون ہے دروازے پر؟ آ کے کہتا ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے، اجازت دے دے. کہا ابھی بابا بیمار ہے، کل آنا. یہ تو وہ ہے جو کسی سے پوچھتا نہیں، یہ تو ملک الموت ہے، لیکن اپنی سرداری بھول جاتے ہیں. اگلے دن پھر آیا، کہا کل آنا. پھر جب تیسرا چوتھا دن آیا، حضور آرام فرماتے فرمایا فاطمہ اندر چلی جاؤ، اس کے تمہارے پردے کا خیال ہے. لہذا اس واسطے یہ اندر تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نوکری بھی جبریل و اسرائیل کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. تو فرشتوں کے دل کے اندر اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے. تو میرے دوستو جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی، امام حسین کی، کب ولادت ہوئی؟ 3 شعبان. کب؟ 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی. میرے آقا مبارک دینے آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے خود اذان پڑھی امام حسین کے کانوں میں. آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک گھٹی کے طور پر امام حسین کے منہ میں رکھی اور مولا علی کو مبارک دی. کہا علی تجھے مبارک ہو، آج حسین آ گئے. تجھے مبارک ہو، حسین آ گیا. یا رسول اللہ آپ نے تو مبارک دی ہے، آج فرشتے بھی مجھے مبارک دینے آئے ہیں، فرشتے بھی مبارک دینے آئے. کہا یا رسول اللہ میں تو فرشتوں کی تعداد بھی جانتا ہوں کتنے فرشتے آئے. حدیث پاک فرشتوں کی تعداد جانتا ہوں. فرمایا کتنے فرشتے تھے؟ یا رسول اللہ 4,24,000 فرشتے جو آج حسین ابن علی کی مبارکباد دینے کے لیے میرے گھر آئے. فرمایا علی تجھے کیسے پتا؟
کیا تو فرشتوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ یہی فرشتے ہی تو ہیں کہ جو آ کر فاطمہ کے گھر کی نوکری کرتے ہیں. میں نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ اللہ اکبر. حتیٰ کہ کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے اعلان کیا سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. زمین کی خبریں پوچھو، عرش کی خبریں پوچھو، تحت الثری کی خبریں پوچھو، جو سوال کرنا ہے سوال کرو. کوئی بھی نہیں اٹھا مسجد میں، کس نے سوال کرنا تھا؟ حتیٰ کہ جبریل نے کہا اے اللہ مجھے اجازت دے آج میں علی سے جا کر سوال نہ کر. عرش سے جبریل امین آئے مولا علی کی مجلس میں اور کھڑے ہو کر انسانی شکل میں تھے. کہنے لگے علی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سوال کرو جو کرنا ہے، تو لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولا علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں، کہا کہ سوال کرنے والے تو ہی تو جبریل ہے. تو علی المرتضیٰ اگر فرشتوں کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ یا رسول اللہ میں تو فرشتوں کی تعداد بھی جانتا ہوں. کتنے فرشتے آج حسین ابن علی کی مبارکباد دینے کے لیے آئے. اب یہ بات جب حضور کے سامنے مولا علی نے کہی تو حضور مسکرا کر فرمانے لگے اے علی ان فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کا نام ہے فترس. کیا؟ فترس نامی فرشتہ. یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کو نافرمانی کے سبب اللہ نے زمین پر پھینک دیا اور ایک جزیرے پر پڑا رہا. اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس کی قوت پرواز بھی لے لی گئی، پر بھی لے لیے گئے، اس کی چلنے کی قوت بھی لے لی گئی، ہاتھ بازو سب کچھ سلب کر لیے گئے. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے ایک دن آسمانوں سے جھانک کر دیکھا زمین کی طرف، ایک ایسا شخص تھا جس کے نہ بازو تھے نہ پاؤں تھے. اس نے اس کو تنقید کے ساتھ کہا تیری بھی کوئی زندگی ہے؟ تیرے نہ ہاتھ ہے نہ بازو ہے؟ اگر اللہ تجھے نہ ہی پیدا کرتا تو اچھا تھا. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے ہمارے نظام قدرت میں دخل اندازی کرنے والا؟ کیا تو ہمیں بتائے گا کہ کس کو ہم نے پیدا کرنا ہے کس کو نہیں پیدا کرنا؟ اللہ نے اسی وقت اس کی قوت پرواز بھی سلب کر لی، اس کے بازو بھی لے لیے اور اس کو ایک جزیرے پر ڈال دیا. اے علی جب 3 شعبان کی رات آئی آسمانوں سے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے تیرے گھر آ رہے تھے. اس نے جب فرشتوں کو دیکھا اس نے کہا او بھائیو میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی، آج علی کے گھر میں حسین آ گئے، مبارک دینے جا رہے ہیں. کہا اچھا حسین آ گئے تو مجھے بھی لے چلو. ان فرشتوں میں ایک فرشتہ فترس نامی فرشتہ، اللہ نے فرمایا جبریل جا تو بھی چلا جا، 1000 فرشتوں کا گروہ ساتھ لے جا اور جا کر میرے محبوب کو خوشخبری دے دے آج حسین کی آمد کے صدقے ہم نے اس فرشتے کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا، اس کی بھی معافی ہم نے قبول کر لی. بس جب وہ فرشتہ آیا اب اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معافی لے دیں. معافی ہو گئی، اب صحت بھی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جسم حسین کے ساتھ مس کر دو، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. تو فرشتوں کے دل کے اندر کتنی محبت ہے، ان کو شفا بھی ملتی ہے تو اس در سے ملتی ہے، ان کے صدقے سے ملتی ہے. تو کائنات کی ہر چیز حضور کے نواسوں سے محبت کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے محبت کی، کیا جانور بھی محبت کرتے ہیں؟ جانور وہ ہے کہ جس کے اندر عقل بولیے نہیں ہوتی، تو جانور اس کو کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ عقل سے خالی ہوتا ہے. تو کیا جانوروں کی بھی محبت ہے اسنین سے؟ سوال ہے. تو آئیے ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. آپ کی توجہ ہے؟ حضور تشریف فرما ہے اور حضور کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی تشریف فرما ہے. حضور کے پاس کھیل رہے ہیں، اچانک میں ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں ہرن کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. وہ لے کر آئے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر قبول فرمائیں. آقا علیہ السلام نے قبول کیا. تو امام حسن کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہرن کا بچہ. یا رسول اللہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں کھیلوں گا اس سے. حضور نے امام حسن کو وہ ہرن کا بچہ دے دیا.
اب وہ ہرن کا بچہ لے کر امام حسن جب گھر گئے تو ان کے چھوٹے بھائی امام حسین نے جب دیکھا کہنے لگے بھائی جان یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے نانا نے مجھے دیا ہے، یہ ہرن کا بچہ ہے۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ بھائی جان نانا سے ایک ہرن کا بچہ لائے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی دے، مجھے بھی چاہیے۔ اب یہ جملہ کہا، اب آقا علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آپ نے سر اندر جھکایا اور جھکا کر حضور ابھی توقف کی حالت میں تھے کہ حسین نے ہرن کا بچہ مانگا ہے، پہلے تو وہ صحابی لائے تھے، اب کہاں سے لا کر دیا جائے؟ بس یہ امام حسین کی مانگنے کی دیر تھی، اتنے میں ایک ہرن کو دیکھا جو اپنے چھوٹے شیر خوار بچے کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں خود چلتی ہوئی حاضر ہو گئی۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو پہلے بچہ آیا تھا وہ بھی میرا بچہ تھا، ایک صحابی نے شکار کیا اور وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور یہ دوسرا بچہ بھی میرا ہے۔ بس جب حسین نے مانگا ہرن کا بچہ تو اس کی آنکھوں سے جب آنسو نکلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، حسین کے رونے سے پہلے پہلے اپنا بچہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں چلی گیا۔ لہذا یا رسول اللہ نے اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جانور بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز حسنین کریمین سے محبت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو لہٰذا میرے دوستو یہ ان ہستیوں کی ذات کے ساتھ محبت، اس کا صلہ، اس کا مقام قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کنز العمال میں ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں، اچھا آپ سب کی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں، سب کی خواہش ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے نا جی؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، دعا کرتے اللہ کے حبیب ہماری شفاعت فرمائیں، آمین۔ سب کیونکہ حضور کی شفاعت کے بغیر ہمارا کام نہیں بنے والا، ہمارے تو ایک ایک لمحہ گناہ میں گزرتا، صبح بھی گناہ میں، شام بھی گناہ میں، نہ جانے کتنے کبیرہ گناہوں کے اندر ہم لتڑے پڑے ہیں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ رب کی بارگاہ میں تو کھڑے ہو کر جبریل بھی تڑپتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، نبی کھڑے ہونے کے لیے وہاں ڈرتے ہیں۔ لہذا حضور کی شفاعت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ نبی بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے قیامت کے دن، اور آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بشارت عطا کی، فرمایا 4 بندوں کی قیامت کے دن میں محمد خود شفاعت فرماؤں گا، ان پر میری شفاعت واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ وہ 4 خوش نصیب کون ہیں؟ سنیے حدیث پاک اور اپنے کلیجے کو سکون دیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی حدیث پاک فرمایا میری اولاد کی عزت کرنے والا، میری اولاد کی بولیے عزت کرنے والا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں۔ عزت کس طرح سے کرنی؟ کوئی گاؤں کے بڈیرے چودھری کی طرح عزت نہیں کرنی، جس طرح آپ بڑے کسی ایم این اے ایم پی اے کی عزت کرتے ہیں ایسے عزت نہیں کرنی۔ عزت کرنا سیکھنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھو، کس طرح سے عزت کر کے دکھائے۔ عزت کرنا سیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھو، جو حسنین کریمین کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، اے علی ذرا ان کے ہونٹوں کو دیکھو، ان کے لب و رخسار کو دیکھو، یہ تیرے بیٹے تو نہیں لگتے، یہ تو محمد عربی کے بیٹے لگتے ہیں۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ عزت کرنا سیکھنی ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو، عزت کرنا سیکھنی ہے تو فاروق اعظم سے سیکھو، جو حسنین کریمین کو جب خطبہ دیتے ہیں تو سر سے پگڑی اٹھا کر کہتے ہیں اے حسین ذرا ہمارے سر کی طرف دیکھو، جو سر پہ بال اگے ہیں یہ اللہ نے اگائے ہیں یا آپ کے نانا محمد عربی نے اگائے ہیں۔ عزت کا تاج جن کو عطا ہوا ہو، فاروق اعظم کی محبت کا عالم یہ ہے۔ عزت کرنا سیکھنی ہے تو جس طرح سے امام اعظم نے کر کے دکھائی، کہا کہ مجھ پر اہل بیت کی محبت، ان کی عزت اس طرح سے واجب ہے، اس طرح سے ان کی تعظیم کرتا ہوں جس طرح سے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ اتنی تعظیم،
اور کس طرح حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے تھے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑے بادشاہ کا کیسر و کسرا کا غلام آیا، اس نے آ کر دیکھا حضور کے غلاموں کو، میرے آقا منہ مبارک سے لعاب نکالتے تھے اور صحابہ نیچے نہیں کرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے ماتھوں پر لگا لیتے تھے۔ ہم تھوکے تو لوگ کہتے ہیں تھوکو نا، جراثیم پھیلتے ہیں، ہم تھوکے، ہمارے تھوک کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہمارے تھوک پر کوئی تھوکنا گوارا نہیں کرتا، لیکن حدیث پاک میں ہے جہاں میرا نبی تھوک دیتا ہے کڑوا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سرکار کے صحابہ کی تعظیم کا عالم کیا ہے، ادب کا عالم کیا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کا پانی گلیوں میں نالوں میں جاتا ہے، نالیوں کے اندر گندے پانی میں شامل ہوتا ہے، لیکن حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب حضور کے صحابہ نے جب دیکھا حضور کو وضو کرتے ہوئے، حضور کے جسم کا لگا ہوا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، پیالوں میں بھر کر پی لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ تو حضرت امام اعظم نے کیا فتویٰ دیا؟ اس طرح سے تعظیم کرو، اس طرح سے عزت کرو حضور کی، اہل بیت کی، جس طرح صحابہ حضور کی کرتے تھے، اس طرح عزت کر کے دکھاؤ۔ تو کہا کہ جس نے میری آل کی عزت کی، قیامت کے دن اس کی میں شفاعت فرماؤں۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے نام سن رکھا ہے، آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، میری نسبت بھی اس ہستی کے ساتھ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے امام، صوفیاء کے امام۔ آپ کی پہلوانی مشہور تھی، آپ جانتے، بہت بڑے پہلوان تھے، کوئی آج تک آپ کو میدان کے اندر، کھاڑے کے اندر بچھاڑ نہیں سکا، کسی کی جرت نہ تھی آپ کو گرا دے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے جو ہے وہ شکست دی، ہار دی، لیکن جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا جو آج میدان کے اندر جنید بغدادی کو ہرا دے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وقت کا ایک سید زادہ جو حضور کا خون تھا، حضور کی آل کا ایک سید تھا، حسین ابن علی کی اولاد سے تھا، اللہ اکبر، وہ میدان میں آیا، چونکہ اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی نہیں، اب وہ چونکہ جو منہ مانگا انعام تھا وہ حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے مل جائے، وہ چونکہ اپنی غربت کی وجہ سے مجبور تھا، وہ سید زادہ جب میدان کے اندر جنید بغدادی کھڑے اور وہ سید زادہ سامنے آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جھگڑنے سے پہلے دونوں پہلوان آپس کے اندر گلے لگتے ہیں، ایسا ہے نا، تو وہ جب گلے لگے تو سید زادے نے کان کے اندر جنید بغدادی کے کان میں کہا، مہربانی کرنا، آج مہربانی کرنا، آج تم نیچے خود، کیونکہ میں تجھے ہرا نہیں سکتا، لیکن تو خود بخود نیچے زمین پر لیٹ جانا، آج تو میرے سامنے ہار جا، میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن میں اپنے نانا سے تیری شفاعت فرماؤں گا، دعا کروں گا کہ میرے نانا قیامت کے دن تیری شفاعت کریں گے۔ بس جنید بغدادی، آپ دیکھی تو اس کے اندر عزت کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی ہارا نہ ہو، اور آج ایک جو ہے وہ ایک جوان سے، سید زادے سے جب اس کے سامنے ٹکراؤ ہو رہا ہے میدان کے اندر، اللہ اکبر، جنید بغدادی میدان میں آئے، خود بخود نیچے چت ہو کر لیٹ گئے اور اوپر سید زادہ بیٹھ گیا۔ سارے لوگ پریشان، سارے لوگ کہنے لگے کہ دوبارہ یہ عمل کیا جائے، دوبارہ جھگڑا کیا جائے، تو دوبارہ میدان میں آئے، جنید بغدادی پھر لیٹ گئے۔ لوگوں نے کہا نہیں، جنید کو ساری زندگی کوئی ہرا نہیں سکا، یقیناً کوئی مسئلہ ہے، تیسری دفعہ پھر کشتی کروائی جائے۔ تیسری دفعہ پھر جنید بغدادی نیچے زمین پر لیٹ گئے، سید زادہ، اب وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ سید زادہ جیت گیا، یہ سید زادہ جیت گیا۔ جب دیکھا گیا جنید بغدادی کو تو آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ آئے آ کر کہنے لگے جنید تجھے خیر تو ہے، آج تک تجھے کوئی ہرا نہیں سکا، لیکن آج تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی فرمانے لگے کہ جب میں پہلے لیٹا
جب میں دوسری دفعہ لیٹا، جب میں تیسری دفعہ لیٹا، جب میں پہلے لیٹا تو مجھے حسین ابن علی کی زیارت کا شرف، جب میں دوسری دفعہ لیٹا تو مجھے علی المرتضیٰ نظر آئے، جب تیسری دفعہ لیٹا تو خود آقا کائنات تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ نظر آئے۔ فرمایا آج تو نے ہمارے سید کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت فرمایا۔ جو میری آل کی عزت کرے گا قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اس طرح سے عزت کرو جس طرح سے جنید بغدادی نے کر کے دکھایا۔ یہ ہمارے صوفیاء ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے ادب و تعظیم اہل بیت رسول کر کے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا کون ہے؟ فرمایا پہلا تو وہ جس نے میری اولاد کی عزت کی، اور دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ جس نے میری اولاد کی حاجات کو پورا کیا۔ کوئی دنیا کی حاجت ہوئی تو اس کی حاجت کو پورا کیا، ضرورت کو پورا کیا۔ کوئی بھی ایسا معاملہ تھا کہ جن کی ان کو ضرورت تھی تو وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال لے کر نہیں گیا بلکہ اپنی خالص کمائی۔ امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا حضرت بتائیں کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ سیدھا سادہ کہہ دیتے کہ نہیں دی جا سکتی، فتاویٰ رضویہ 10ویں جلد صفحہ نمبر 105 کے اندر لکھا ہے، 500-600 صفحات کے اوپر یہ سارا تفصیلاً جواب لکھ کر آپ نے آخر میں جو نتیجہ نکالا فرمایا خبردار زکوٰۃ اور صدقے کا مال اہل بیت کی بارگاہ میں کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کہا کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کہا کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ مال کی میل ہے اور اللہ نے ہر میل کو اہل بیت محمد سے دور کر دیا، لہٰذا صدقہ اہل بیت کو نہیں دیا جا سکتا۔ کہا اگر ضرورت مند ہو پھر کیا دیں ان کو جا کر؟ کہا اپنی خالص کمائی، اپنی خالص۔ کیا مراد ہے خالص کمائی سے؟ کہ اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا شامل نہ ہو، فقط حلال کی کمائی ہو جو تم نے خون پسینے سے دن رات ایک کر کے کمائی ہے، اس کمائی میں سے اپنا حصہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے، 10واں سپارہ پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں جان لو کہ تمہاری کمائی کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے رسول کے قرابت داروں کے لیے۔ لہٰذا جہاں آپ گھر کے اخراجات کے اندر آپ جو ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے جو ہے فضول خرچیوں کے اندر دوستوں میں بیٹھ کر اور تاش کھیلنے میں، جوا کھیلنے میں، شراب نوشی میں نہ جانے کہاں کہاں پیسے خرچ کر دیے۔ اگر یہی پیسہ ہمارا اہل بیت کی خدمت میں گزرا ہوتا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں گزر جاتا، ان کی حاجات پوری کرنے میں خرچ ہوتا، تو میرے دوستوں ہماری دنیا بھی سنور جاتی اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جاتی۔ لہذا اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی مال کا 5واں حصہ اہل بیت رسول کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو فرمایا میری اولاد کی حاجات پوری کرنے والا۔ تیسرا کون؟ کہ میری اولاد کے لیے اپنے معاملات کو جو ہے وہ میری اولاد کے معاملات میں تگ و دو کرنے والا، محنت کرنے والا، کہ میری اولاد نے یہ حکم دیا کہ یہ کام کر دو، وہ اپنے کام کو چھوڑ کر میری اولاد کے کام آیا، اپنے کاموں کو چھوڑ دیا اور کیا کیا کہ یہ حضور کی آل ہے، ان کا حیا کر کے ان کے کام کو ترجیح دی۔ فرمایا اس کی بھی میں قیامت کے دن شفاعت کروں۔ چوتھا کون ہے؟ فرمایا چوتھا خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے دل سے تو اقرار کیا کہ میں حضور کی آل سے محبت کرتا ہوں، لیکن دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اقرار کرے، زبان سے بھی کہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ڈر جائے، ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ میں حضور کی آل کا ذکر کرتا ہوں تو کہیں لوگ میرے پر فتویٰ نہ لگا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات ٹھونس دی گئی ہے، ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اہل بیت کا ذکر صرف شیعہ کرتے ہیں۔ اس طرح تو وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولیے بھئی نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے آپ؟ شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے ایمان سے بتائیں۔ تو پھر آپ کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ کیوں وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا مسلک اپنی جگہ پر،
ان کے معاملات اپنی جگہ پر، ان کے عقائد اپنی جگہ پر، لیکن نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز دیوبند بھی پڑھتے ہیں، نماز اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل کو دیکھ کر کے وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ ہم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی حج کو نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی روزے کو نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کا عمل ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ کے حکم پر، قرآن و حدیث کے حکم پر جب ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا، پھر ہم اہل بیت کی محبت کو کیوں چھوڑیں؟ تو یہ سارے سوالوں کا جواب ہمیں اس کے اندر مل گیا۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ کسی کے کہنے پر اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہم کسی مسلک کی ضد کے اندر آ کر یہ عمل نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کرتے ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت پر کچھ نہیں مانگتا، فقط یہ کہ میری اہل بیت رسول سے محبت فرما۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت کا حکم کس نے دیا؟ بولیے اللہ نے دیا۔ تو لہٰذا ذہن کے اندر اس طرح کی شکوک و شبہات جب بھی پیدا ہوں تو لہٰذا اس کو دور کر کے فقط یہ سوچیں کہ حضور کا عمل کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا، صحابہ کا عمل کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک عورت تھی، بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے۔ محلے کے اندر کچھ عورتیں ایسی جہاں بیٹھتی ہیں کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی، یہ معاملات جہاں بیٹھتی ہیں کہ لڑائی جھگڑا، بڑی سخت قسم کی عورت مدینے کے اندر تھی۔ اب وہ ایک دن ہوا کیا، آقا علیہ السلام مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے، کھانا تشریف تناول فرما رہے ہیں، کھانا، وہ عورت آ گئی، اب وہ ہے کافرہ، مسجد کے اندر داخل ہوئی، حضور علیہ السلام نے ایک نوالا توڑا، اور نوالا توڑ کر جیسے ہی لبوں کو ساتھ لگایا، ابھی لبوں کے ساتھ لگا تھا، اس عورت نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا اور وہ نوالا کھینچ کر خود کھا گئی، وہ نوالا خود کھا گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس عورت سے بڑھ کر پورے مدینے کے اندر گندی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، پورے مدینے کے اندر اس عورت سے بڑھ کر گالیاں دینے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ نوالا، جس نوالے کے ساتھ حضور کے ہونٹ لگے تھے، کیا حضور کے ہونٹ لگے تھے، حضور کے لب مبارک لگے تھے، وہ جیسے ہی وہ نوالا اس عورت کے دل میں گیا، یہ داخل ہوا جسم کے اندر، اللہ نے ساتھ ہی اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، کلمہ پڑھنے لگ گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نوالا کہ جو لب مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر کافر لوگوں کے جسم کے اندر داخل ہو گیا، اللہ نے اتنی ایمان کی قوت دے دی، تو بھلا بتاؤ اس حسین کی شان کیا ہوگی جس حسین کے خون کے اندر مصطفیٰ کا خون ہو، جس حسین کے لبوں کے ساتھ حضور کے لب لگتے ہوں، اور آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک حسین ابن علی کے منہ کے اندر داخل کرتے ہوں۔ تو صحابہ کرام یہ عمل دیکھ کر کتنے راضی ہوتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ انہوں نے تو حضور کی ایک ایک سنت کا حیا کیا، حضور کے صحابہ نے ایک ایک سنت کا خیال رکھ کر۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، آپ کے دور خلافت کے اندر آپ جانتے کہ مدینے کی گلیوں کی گشت کرتے تھے، مدینے کے اندر آپ تشریف لے جا رہے ہیں گلی کے اندر، تو ایک گھر تھا جس گھر کا پرنالہ گلی کے اندر تھا، اور جیسے بھی وہ بارش ہوتی، کوئی پانی اوپر سے گزرتا، تو وہ رستہ چونکہ مسجد نبوی کی طرف تھا، نمازی گزرتے ان کے کپڑوں پر چھینٹے پڑتے، حضرت عمر تک شکایت پہنچی، آپ گئے، آپ نے جا کر وہ پرنالہ اتار دیا۔ اگلے دن حضور کے چچا حضرت عباس، ان کی دوستی تھی حضرت عمر کے ساتھ، ورنہ کسی کی ضرورت نہیں تھی حضرت عمر کو جا کر کہے کہ آپ نے یہ کیا عمل کیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے امیر المومنین، بے شک آپ وقت کے حکمران ہیں، وقت کے حاکم ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو آپ نے برنالہ اتارا ہے نا، آپ یہ بات سن لیں کہ وہ برنالہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس جگہ پر لگایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس جگہ پر لگایا، اور آپ نے وہ اتار دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ سنا، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، کہا اے حضور کے چچا میرے ساتھ چلے، اور گئے، ساتھ لے کر حضور کے چچا کو ساتھ گئے، اور خود نیچے بیٹھے، کہا میرے کندھوں پہ چڑھ جائے، میری پشت پہ چڑھ جائے، اور اس جگہ پر وہ پرنالہ دوبارہ لگاؤ جس جگہ پر رسول اللہ نے وہ لگایا تھا۔
ارے جو صحابہ حضور کی اتنی سنت کا بھی حیا کریں تو کیا وہ حضور کے نواسوں کی بے ادبی کرتے ہوں گے؟ کیا وہ حضور کے نواسوں کے ساتھ معاذ اللہ ان کا حق کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالتے ہوں گے؟ لہذا ہمارے ذہنوں کے اندر جو فطور ڈال دیا گیا یہ فقط امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لہذا حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا ادب، ان کا احترام، یہ خود صحابہ کی سنت، تابعین کی سنت، تبع تابعین کی سنت۔ یہ فجر کے بعد روزانہ دروس کے اندر ہم نے ایک ایک امام کا ذکر کیا، امام اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آپ کو اہل بیت کی محبت کے اندر وہ امام اعظم جو آپ کی بھی امام ہے، میرے بھی امام۔ ہم کون ہیں؟ حنفی المسلک۔ کون ہے بولیے؟ حنفی ہیں۔ اور دیکھیں کہ آپ کا امام کا عمل کیا ہے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ کہنے والے نے کہا حضرت آپ کی داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کی عمر 2 سال ہے؟ فرمانے لگے میرے 2 سال وہی ہیں میں زندگی شمار کرتا ہوں جو 2 سال میں نے امام جعفر کے پاس بیٹھ کر پڑھا۔ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو امام جعفر صادق کے پاس میں نہ گیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ امام زید کا ساتھ دینے والا ایسے ہے جس طرح اس کو اتنا اجر ملے گا جس طرح حضور کے صحابہ کو بدر کے میدان میں اجر دیا گیا۔ تو جب یہ آپ نے فتویٰ دیا، وقت کا بادشاہ سلیمان اس نے آپ کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ 150 ہجری کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ زہر دے کر آپ کو جیل کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اہل بیت کی محبت میں امام اعظم کے بعد دیکھیں امام مالک کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ امام مالک جن کا ادب مصطفیٰ مشہور ہے کہ جنہوں نے کبھی مدینے کی گلی کے اندر پاؤں رکھ کر کبھی نہیں چلے، حتیٰ کہ آپ کے پاس نئی نئی نسل کے گھوڑے ہوتے، اونٹ ہوتے، لیکن کبھی بھی سواری پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں نہیں چلے۔ جب بھی چلتے تھے اپنی پشت مدینے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر چلتے۔ کسی نے کہا حضرت خیر ہے مدینے کی گلی ساری خالی پڑی ہے اور آپ درمیان میں نہیں چلتے؟ فرمایا ان گلی کے اندر حسن حسین کے قدم لگے ہیں، ان گلیوں کے اندر حضور کے قدم لگے ہیں، کہیں ان قدموں پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ اتنا ادب امام مالک کا ادب، حتیٰ کہ آپ پر کوڑے برسائے گئے اہل بیت کی محبت پر۔ جب بھی قمیض اٹھائی جاتی کوڑوں کے نشان نظر آتے، پھر آپ کو اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا کر داڑھی مڑا کر اور مچھوں کا مسئلہ کر کے سر کا مسئلہ کر کے آپ کا چہرہ سیاہ کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا گیا، اس لیے اہل بیت کی محبت کے اندر۔ امام شافعی کو دیکھیں کہ جنہوں نے یہ اشعار لکھے، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت ہم پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، تمہاری عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جو اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ اتنے اشعار جب لکھے تو لوگوں نے فتویٰ دیا کہ یہ تو شیعہ ہے۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا میں، یہ آج سے 1300 سال پرانی بات ہے۔ یہ اب لوگ تو ہیں ہی ہیں، اس وقت بھی لوگ یہ موجود تھے کہ جب بھی اہل بیت کا نام لیا جاتا تو اس کے اوپر سیدھا شیعت کا فتویٰ لگا دیا جاتا کہ آپ تو رافضی ہو گئے، آپ تو شیعہ ہو گئے۔ امام شافعی آپ کھڑے ہوئے منبر پر فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے، اگر اہل بیت کا نام لینے والا رافضی ہے، پھر چھپ چھپا کر بات کیوں کرتے ہو؟ پھر جو ہے وہ اپنے ٹھیلوں پر بیٹھ کر بات نہ کرو، اس پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ جہاں پر حاجیوں کا سیلاب آتا ہے اور وہ حاجی حج کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں جہاں ساری دنیا جمع ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرو اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو سنو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں، امام شافعی۔ اور ساتھ کہا کہ میں وہ ہوں کہ قیامت کے دن یہ اہل بیت رسول قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے قاری صاحب، میں نے ان کا ذکر پہلے بھی کیا، حرم شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، عبد الرحمن السدیس۔ شروع میں ہمارے ٹیلی ویژنوں پر ان کی قرآن پاک کی تلاوت چلتی تھی، ان کو مدعو کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مولانا صاحب پاکستان کے اندر ہیں، دیوبندیوں کے، انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کر تقریر کریں، قرآن پاک سنائیں۔ ان کو جب تقریر کے لیے کھڑا کیا گیا انہوں نے امام شافعی کے شعر پڑھے، وہی شعر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت ہم پر فرض ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس قاری صاحب کے دل کے اندر چونکہ حضور کی آل کی محبت ہے، اس کے صدقہ سے اللہ نے ان کی زبان میں بھی مٹھاس عطا فرما دی ہے۔
تو دیکھیں کہ امام شافعی بھی ان کی محبت کا عالم کیا. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے حدیث کے امام، فقہ کے امام، امام احمد ابن حنبل آپ پر اتنے کوڑے برسائے گئے. چونکہ کیوں برسائے گئے؟ آپ سے پوچھا کہ حضرت بتائیں یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو شہزادہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. اے احمد ابن حنبل بتائیں، آپ کا سگا بیٹا آپ سے سوال کر رہا ہے. آپ آرام کر رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے فرمایا سنو اس کے بارے میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امیر المومنین، یہ لقب تو ایک طرف، وہ تو یزید کافر تھا. کیا کافر کو بھی یزید اس کو جو ہے اس کافر کو بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جا سکتا ہے؟ پھر کہا جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھے، اس کے رسول پر ایمان رکھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، فرمایا اس کے دل میں یزید کی محبت نہیں آ سکتی. یا یزید ہے یا یزید کی محبت رکھے گا یا حسین ابن علی کی محبت رکھے گا، یہ محبت اکٹھی نہیں آ سکتی. یہ جب آپ نے فتویٰ دیا تو آپ کو ایک مسئلہ قرآن خلق قرآن کے اس مسئلے پر آپ کو بلایا گیا. ہارون الرشید نے بلایا اور بھرے دربار کے اندر آپ سے پوچھا گیا بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے؟ آپ نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. بس اس مسئلے پر آپ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیں امام نسائی کے ساتھ کیا ہوا. امام نسائی حدیث کے امام، صحاح ستہ کی بہت بڑی کتاب، آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں کہ امام نسائی کے ساتھ لوگوں نے کیا حشر کیا. جب آپ کوفہ میں گئے اور آپ نے جا کر وہاں کے لوگوں کو مولا علی کی شان بیان کی کہ حضور نے حضرت علی کی شان میں یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، وہاں کے لوگ کہنے لگے اتنی شان ان سے ہضم نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے اچھا حضرت یہ بتائیں کہ امیر شام کے متعلق حضور نے کیا کہا؟ امیر شام کے متعلق حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہمیں کوئی حدیث سنائے، آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث پاک ہمیں سنائے. امام نسائی فرمانے لگے ان کے بارے میں کوئی حدیث بولیے نہیں ہے. میں کیسے سناؤں؟ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا حضور کی نسبت دیکھ کر، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا اس نے جہنم کی طرف نہ پل بنایا. لہٰذا میں کوئی جھوٹی حدیث بیان نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے کہا بار بار کہا حضرت ہمیں کچھ سنائے، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا، آپ کی شرم گاہ کے اوپر ٹانگے مار مار کر آپ کو مار دیا. امام نسائی کے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو میرے دوستوں کے یہ اتنے بڑے بڑے آئمہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت میں اتنا ظلم اور زیادتیاں، شہید کرنا اور آپ پر کوڑے برسانا، یہ قید و بند کی صحبتیں، جیلوں میں ڈالنا، یہ کس لیے تھا؟ حضور کی اہل بیت کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ مسجدیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ شیعت کا فتویٰ لگانا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ ممبروں کا چلے جانا یہ تو انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی ہیں، انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی اور وہ جانیں ضائع نہیں گئی. حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس نے میری اہل بیت کی محبت میں جان دے دی اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا. اتنا بڑا رتبہ آقا علیہ السلام نے عطا کیا. تو لہٰذا یہ اہل بیت کا نام لینا یہ کسی مسلک کی قید نہیں ہے، یہ خود حضور کا عمل ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ حضور کی آل کا نام لینے والا شیعہ ہے، پھر حضور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا حضور بھی شیعہ ہے؟ بولیے. کیا آپ پھر اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو حکم دے رہا ہے محبوب سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ حسین بیٹھا ہے، پھر اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر جبریل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی شیعہ ہے کہ جو اس در فاطمہ پر کھڑے ہو کر حسن و حسین کے جوڑے جنت سے لے کر آتا ہے، کہ جو کھانے لے کر آتا ہے وہاں سے جنتی میوے لے کر آتا ہے؟ پھر آپ جبریل کو کے اوپر بھی شیعت کا فتویٰ لگائیں، اللہ کے بارے میں بھی لگائیں، حضور کے بارے میں بھی لگائیں، حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی لگائیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہائے کرام، بڑے بڑے آئمہ اس زد میں آتے ہیں. تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ کسی مسلک کی قید نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا اللہ کی بھی سنت، اس کے محبوب کی بھی سنت، فرشتوں کی بھی سنت، محدثین کی بھی سنت، تابعین کی بھی سنت، تبع تابعین کی بھی سنت. لہٰذا میں ایک شعر پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. دعا کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے. وما علیہ الا البلاغ.